بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کا قوت حافظہ ملک علماء فرماتے ہیں، مولوی محمد حسین میرٹھی کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ میرٹھ سے بریلی گیا، معلوم ہوا طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹروں نے ملنے اور باتیں کرنے کو منع کر دیا ہے، اس وجہ سے شہر سے باہر ایک کوٹھی میں مقیم ہے اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر چونکہ مجھ سے لوگ واقف تھے مجھے پتہ بتا دیا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ کوٹھی کا دروازہ بند ہے، دستک دینے پر ایک صاحب آئے اور نام پوچھ کر اندر اطلاع کو گئے۔ جب وہاں سے اجازت ملی تب آ کر دروازہ کھولا، دیکھا بڑا مکان ہے اور صرف دو ایک آدمی ہے۔ نماز پڑھ کر حضرت اپنے پلنگ پر رونق افروز ہوئے، ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھے، بادہو چار صاحب پہنچے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفی رضا خان صاحب، صدر الشریعہ جناب مولانا امجد علی صاحب، جناب مولوی حشمت علی خان صاحب، ایک اور کوئی صاحب، یہ چاروں صاحب حضرت کے پلنگ کے پاس جو کرسیاں تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک گڈی خطوط کی مولانا امجد علی صاحب کو دے کر فرمایا، آج 30 خط آئے تھے، ایک میں نے کھول لیا ہے، یہ 29 گن لیجئے۔ انہوں نے 29 گن کر ایک لفافہ کھولا جس میں کئی ورق پر چند سوالات تھے، وہ سب سنائے۔ حضرت نے پہلے سوال کے جواب میں ایک فقرہ فرما دیا، وہ لکھنے لگے اور لکھ کر عرض کی، حضور۔ حضرت نے اس کے آگے کا ایک فقرہ فرمایا، وہ لکھ کر پھر حضور کہتے، وہ سلسلہ وار اس کے آگے کا فقرہ فرما دیا کرتے، اور دوسرے صاحب نے حضور کہنے کے درمیان میں اپنا خط سنانا شروع کیا۔ جب یہ حضور کہتے وہ رک جاتے، اور جب یہ فقرہ سن کر لکھنے لگتے تو وہ اپنا خط سنانے لگتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا خط ختم کیا اور ان کو بھی ان کے پہلے سوال کے متعلق جو فقرہ مناسب تھا وہ ارشاد فرما دیا۔ اب دونوں صاحب اپنا اپنا فقرہ ختم کرنے کے بعد حضور کہتے اور جواب ملنے پر لکھنا شروع کرتے۔ اسی حالت میں ان دو حضور سے جتنا وقت بچتا اس میں تیسرے صاحب نے اپنا خط سنانا شروع کیا اور اسی طرح ختم کر کے جواب لکھنا شروع کیا۔ اب چوتھے صاحب نے ان تین حضور کے درمیان جو وقت بچتا اپنا خط سنانا شروع کیا اور اسی طرح ختم کر کے جواب لکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حقیقتاً پسینہ آ گیا، اور ایک صاحب جو میرے قریب بیٹھے تھے اسی حالت میں کچھ مسئلے پوچھے جنہیں سن کر مجھے بہت ملال اور غصہ ہوا کہ اس شخص کو ایسی حالت میں سوال کرنے کا کچھ خیال نہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے ذرہ بھر بھی ملال نہ فرمایا اور بہت اطمینان سے ان کو بھی برابر جواب دیے۔ میں نے اپنی عمر میں ایسے حافظہ کا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اسی طرح وہ 29 خط پورے کیے گئے اور معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کے کام اور بات کرنے کو منع کرنے کے جواب میں حضرت نے صرف یہ مان لیا تھا کہ شب کو اپنے ہاتھ سے تحریر نہ فرمائیں گے، اس کا یہ اہتمام تھا، اور دن بھر خود تحریر فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر جلد تحریر فرماتے تھے کہ کئی شخصوں کو اعلیٰ حضرت کے ایک دن کے لکھے کی نقل کرنا دشوار ہوتا اور شب کو اسی طرح کام کیا جاتا تھا۔ حیات اعلیٰ حضرت جلد اول جدید ترتیب، صفحہ نمبر 252 تا 254۔ محمد عمر رضا خان، خادم آستانہ عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 28 رمضان المبارک 1440 ہجری۔